حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت علی رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ نے سب سے پہلے لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماسوائے تبوک کے تمام غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جواں مردی کا ثبوت دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشبر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے انصار و سہاجد بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 535 ہجری میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ اب کچھ سیرت اور عہد خلافت پر نظر دوڑائی جائے تو حضرت علی رضی اللہ میں سب سے پہلی چیز آپ کی شجاعت ہے۔ سخت سے سخت مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آئے لیکن آپ کو ہرانے کی جرأت نہ کر سکیں۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی تھی۔ شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک فقیہ کی حیثیت آپ کی تھی اور آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی تھی۔ حدیث میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا۔ تاہم آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، سیرہ مال میں بہت سی اصلاحات کی جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے، مال کی اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے، ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ محکمہ پولیس جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل میں حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں ہوئی اور ایک باقاعدہ پولیس کے دستے کا قیام عمل میں آیا جسے شرطہ کہتے تھے۔ اس کے افسر اعلیٰ کو صاحب شرطہ اس کے فرائض میں حفظ امن اور جرائم کی روک تھام کے علاوہ منڈیوں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ آپ کی شہادت کا قصہ کچھ یوں ہے کہ خارجی مہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جانبازوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت علی رضی اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ اور عمر بن العاص رضی اللہ والی مصر کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت علی رضی اللہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر وار اوچھا پڑا۔
عمر بن العاص رضی اللہ نے اس دن اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا تھا، چنانچہ ان کی بجائے وہ آدمی قتل ہو گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ کو زہر آلود خنجر کا کاری زخم لگا، جس کے باعث حملہ کے تیسرے روز یعنی 20 رمضان المبارک کو رحلت فرما گئے۔ انتقال سے پہلے تاکید کی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔